بنی اسرائیل کی ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، آپ میرے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ پاک میری بخشش فرما دے اور میری توبہ کو قبول فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرا جرم کیا ہے، تیرا گناہ کیا ہے؟ تو وہ بتانے لگی کہ مجھ سے زنا سرزد ہوا، پھر اس سے بچہ ہوا، میں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ فاسقہ و فاجرہ عورت، یہاں سے اٹھ کے چلی جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں نہ جلا دے۔ تو وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ جب وہ عورت چلی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے آپ نے اس عورت کو یہاں سے نکال دیا، کیا آپ نے اس سے بڑا برائی کرنے والا نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر! کیا آپ نے اس سے بڑا برائی کرنے والا نہیں دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، اس سے بڑا برائی کرنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اس سے بڑا برائی کرنے والا وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے، جو جان بوجھ کر نماز ترک کر دے۔ وہ اللہ کے بندو، اپنی نمازوں کی فکر کرو، جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو، اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا یہ تو زنا اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تم جان بوجھ کر نماز چھوڑو گے تو پھر تمہارا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ جس دروازے سے تم جہنم کے اندر داخل ہوو گے، پھر تمہارا سر پتھروں سے کچلا جائے گا، پھر محشر والے دن تمہارا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ نہیں۔ اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی نمازوں کی فکر کرو، جائزہ لو کہ میں یہ نماز کیوں چھوڑ رہا ہوں۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر دعا فرمائی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے۔ کیا دعا فرمائی؟ فرمایا، یا اللہ، ہم میں سے کسی کو بدبخت اور محروم نہ کرنا۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بدبخت اور محروم کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اعلم ورسول عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتا دیں کہ بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے، وہ بدبخت بھی ہوتا ہے، وہ محروم بھی ہوتا ہے۔